پاکستان کا ترکی کی ثالثی پیشکش کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے، سرحدیں فی الحال امدادی کارروائیوں کے لیے کھولی گئی ہیں۔ افغانستان کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی اجازت دے دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا بابری مسجد کی 33ویں برسی کل ہے، تاریخی اور مذہبی ورثے کے تحفظ اور بھارتی مسلمانوں کے حقوق پر تشویش ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جعلی ڈگری کیس میں ہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری آرڈر میں کہا ڈگری کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے اور درخواست کے قابل سماعت ہونے کا جائزہ لیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 دسمبر کے لیے مقرر کر دی۔ مجاز افسران کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن وکالت کی ڈگری کی تصدیق کے ساتھ ریکارڈ پیش کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغان مہاجرین کے باعث معاشی سرگرمیاں متاثرہ اور وسائل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ عالمی جریدے ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی مہاجرین کی موجودگی سے صحت، تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولیات پر دباؤ بڑھا اور صوبے کی معیشت متاثر ہوئی۔ مہاجرین کے اضافی بوجھ سے قدرتی وسائل پر دباؤ اور ماحولیاتی مسائل بھی بڑھ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے مرحلہ وار پلان کے تیسرے فیز میں 54 افغان کیمپوں کو غیر فعال کر دیا، جن میں 43 خیبر پختونخوا، 10 بلوچستان، 1 پنجاب میں تھے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت عمل درآمد سے گریزاں ہے۔ صرف انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں عمر ایوب کی درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی گئیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کی حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن اور نصیر آباد میں مقدمات درج ہیں۔ روس میں پاکستان پوسٹ کی خدمات معطل۔ وفاقی وزیر مواصلات نے قومی اسمبلی میں بتایا روس نے اگست 2025 میں پاکستان پوسٹ کی میل سروسز پر پابندی عائد کی۔ پابندی کی وجہ 5.5 کروڑ روپے بقایا جات کی عدم ادائیگی ہے، جو 2021 سے واجب الادا تھے۔ 12 نومبر 2021 تک پاکستان پوسٹ کے مجموعی طور پر 31 کروڑ روپے سے زائد بقایا جات روسی پوسٹ کے واجب الادا تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا فائنانس ڈویژن کے فنڈز کے اجراء کے بعد بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ اور جھنگ پولیس کی چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور کارروائی۔ 17 گینگز کے 39 ملزم سرغنوں سمیت گرفتار۔ ڈی پی او جھنگ بلال افتخار کیانی کے مطابق گرفتار ملزم جھنگ چنیوٹ، سرگودا اور کمالیہ کے رہائشی ہیں۔ ملزم مویشی چوری، موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزموں کے قبضے سے 2 کروڑ 89 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مشروع برآمد۔ نقدی، وہیکل، زیورات، مال مویشی اور موٹر انورٹرز شامل ہیں۔ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ممالک کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا بائنانس بلاک چین ویک دبئی میں خطاب۔ کہا پاکستان دنیا کے لیے کرپٹو ریگولیشن کا ایک مؤثر ماڈل بن سکتا ہے۔ پاکستان کے اسٹیبل کوائن اور ڈیٹا پوائنٹس کے اسٹڈیز عالمی سطح پر رہنمائی بن سکتے ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کے عالمی فورمز پر نمائندگی پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح ہر علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کروانا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا مختلف روٹس پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 500 الیکٹرک بسوں کی منظوری دی ہے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے ای وی بس متعارف کروائی۔ ٹرانسپورٹ کے کچھ میگا پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ موجودہ قدیمی بسوں کو متروک کرنے سے پہلے متبادل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ خیرپور میں پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے، جبکہ شکارپور اور سکھر اضلاع کے درمیان بھی پیپلز بس سروس متعارف کروائی جائے گی۔ بہادری سے دشمن پر دھاک بٹھائی میجر اکرم شہید بے مثال جرت اور استقامت کی مثال۔ مادر وطن کے بہادر سپوت کا 54واں یوم شہادت۔ جنگ 1971 میں آخری دم تک سیسا پرائی دیوار بنے رہے۔ سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ جہلم میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔
पाक फौज की क़यादत का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को 54वीं यौम शहादत पर खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को सलाम अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने हिली सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। 1971 में दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमले के दौरान 3 टैंक तबाह किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे। 5 दिसंबर 1971 को शहादत का रुतबा पाया। कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र करती है। सिंध हुकूमत का नीपा चुरंगी मैन होल वाक़े पर एक और एक्शन। SSP को ओहदे से हटा दिया। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नीपा चुरंगी पर 3 साला इब्राहिम मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुआ था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। सानहाय नीपा के हम सब जिम्मेदार हैं। नीपा चुरंगी वाक़े में जिसकी गलती थी मुअत्तल हो गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिसको भी मैन होल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। स्टोर के सामने पार्किंग की कोई ना कोई फीस ले रहा होगा। पार्किंग फीस लेने वालों को वो गटर नजर नहीं आया। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहां भी कोताही होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDM पंजाब के मुताबिक 5 दिसंबर तक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात। मैदानी अजला में धुंध और स्मोक बरकरार रहने का खदशा। मुमकिना बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कानात। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। चांद एक बार फिर ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन। पाकिस्तान में सुपर मून का खूबसूरत नज़ारा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में सुपर मून के मनाजिर। चांद का जमीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर था। दिसंबर में नजर आने वाले सुपर मून को रिवायती तौर पर कोल्ड मून भी कहा जाता है। अमेरिका ने सफरी पाबंदियों में इजाफे की तैयारी। तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से ज़ायद की जाएगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने कहा कि सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से मुल्कों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीज़ा दरख्वास्त गुजारों और उनके ईद फॉर इन्हसार करने वालों के लिए स्क्रीनिंग का दायरा कार मजीद सख्त कर दिया। दरख्वास्त गुजारों को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स पब्लिक रखने की हिदायत। पॉलिसी 15 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगी। वीज़ा इंटरव्यू से कबल तमाम दरख्वास्त गुजारों के ऑनलाइन प्रोफाइल्स का जायजा लिया जाएगा।